بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ایک ایسا نور جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے چینل پر آئیں جہاں پہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان کو مضبوط بنانے، دلوں کو سکون دینے اور زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 سے لے کے 71 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ان کے درمیان کی عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پا لیں گے، راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب تو حق لایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اچھا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا لیکن بے اولاد تھا، اور اس کے بھتیجے نے جو دولت ہے اس کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس نے ان کی لاش اٹھا کر ایک کسی اور اسی خاندان کے دوسرے آدمی کے گھر پھینک دیا۔ تو صبح جب لاش پڑی دیکھی تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو کسی نے کہا، جب اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں موجود ہیں تو ہم ان سے کیوں نہ فیصلہ کروا لیں۔ تو وہ وہاں پر جب گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب اس گائے میں چونکہ انہوں نے بہت سارے سوالات شروع کر دیے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نہیں شیئر کیے تھے، کیونکہ اس ویڈیو میں اس آیت میں صرف یہیں تک تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہو، اور انہوں نے بہت زیادہ سوالات جو ہیں یہاں پر جو ہیں آیت نمبر 68 سے 71، وہ تمام سوالات ہیں جو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اپنے رسول سے کثرت سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر تنگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا، انہوں نے خود اپنے لیے تنگی کی۔ دیکھیں، ہمارے دین میں بہت زیادہ سوالات پوچھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی جب انہوں نے بہت زیادہ سوالات کر کے خود اپنے لیے پریشانی تنگی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اور مشکل میں ڈال دیا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو درست تھا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے اسی طرح ان پر سختی کی گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پہلا سوال یہ کیا، یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی کیا کیا صفات ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بہت بڑی ہو اور نہ بوڑھی ہو، اور نہ اس قدر چھوٹی عمر کی کہ سانڈ اس کے قریب نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی بہت چھوٹی ہو نہ ہی بہت بڑی ہو، اور اسی طرح وہ بہت بڑی اور چھوٹی عمر کے مابین ہو۔ اس عمر کے جانور گائیں طاقتور بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو ابن واس سے روایت ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ زرد رنگ سفید معلوم ہوتا ہو، اور یہ جو یہاں پہ لکھنا ہے نا، تسر الناظرین، یعنی کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ اس کی جلد کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعائیں گویا اس کی جلد میں سے نکل رہی ہیں۔ تو رات میں ہے کہ وہ یعنی کہ سرخ رنگ کی تھی، اور لیکن یہاں پر ہے، لیکن جیسے پہلے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی تھی جو سرخی اور سیاہی کی طرف مائل کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جہاں پہ ہے نا کہ گائیں کثرت، اب وہ کہتے ہیں کہ جو گائیں بہت زیادہ ہیں تو میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں، متشابہ ہو گئی، مشابہ ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس گائے کے ذرا اور اوصاف بیان کر دیجئے کہ یہ دیگر جو باقی گائے ہیں ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے۔ اگر آپ نے اسے ہمارے سامنے بیان فرما دیا تو ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک یہ گائے معلوم ہو جائے گی۔ یعنی موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ تو کھیتی باڑی کے لیے سدھاری گئی ہو اور نہ اسے کھیتی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو، بلکہ وہ خوبصورت اور قابل ستائش ہو، یعنی کہ وہ کام کے لیے بھی نہ یوز ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو، اور اس کا یعنی کہ اس کے پاؤں، اس کا جو باقی سارا جسم ہے وہ بے داغ ہو، اور اسی طرح پہ جب رنگ بھی ہے کہ وہ نہ ہی وہ کالی ہو اور نہ سفید ہو۔ خیر، جب بہت زیادہ سوالوں کے بعد ان کو وہ گائے مل گئی، تو وہ گائے ان کو ایک ایسے آدمی کے پاس ملی کہ جس کے پاس یہ ایک ہی گائے تھی، اور پھر انہوں نے اس آدمی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو گائے صرف اس صورت میں دوں گا کہ جو اس کی کھال ہے اس کے برابر سونا آپ مجھے دیں گے تو پھر میں آپ کو ایک گائے دوں گا۔ خیر، انہوں نے وہ گائے لی اور پھر اس کو ذبح کیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کریں، یعنی اس سوال جواب کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل ہی سے ذبح کیا، اور اس میں ان کی مذمت ہے کیونکہ ان کے یہ سوالات محض ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، گویا وہ اسے ذبح کرنے والے تھے ہی نہیں۔ اور یہاں پہ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس گائے کو بہت زیادہ مال دے کر خریدا، یعنی کہ اس نے جس آدمی سے خریدا تھا تو اس نے کھال کے برابر سونا لیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اختلافات ہیں۔ خیر، یہاں پہ جو ہم نے اس آیت سے سیکھا ہے، جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات دین میں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی کہتا ہے بہت زیادہ مشکل سوال، بہت زیادہ سوالات کر کے خود کو مشکل میں مت ڈالیں، اور جو بھی زیادہ سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ سوالات کی وجہ سے ان پر تنگی ہو گئی اور پھر یہ مشکل میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔